کہ آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ نانا جان بابا علی شہید کر دیے گئے، حسن پاک بھی شہید ہوئے، اب لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اے نانا میرا یہ آخری سلام قبول فرما لے۔ نانا حسین موت سے نہیں ڈرتا، یہ وہ اسباب بن رہے ہیں جو آپ نے جس کی بشارت دی تھی۔ نانا حسین موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، حسین تو اس لیے رو رہا ہے کہ آج نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں، ہاں میں وہی حسین ہوں کہ جس کو آپ اپنے مبارک کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ نانا میں وہی حسین ہوں کہ میں اگر آپ کی پشت پر آتا تو آپ اپنا سجدہ طویل فرما دیتے تھے۔ نانا میں وہی حسین ہوں جس کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نانا میں وہی حسین ہوں جس کے جوڑے جنت سے آتے تھے۔ نانا میں وہی حسین ہوں کہ جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کو آپ اس قدر پیار فرماتے کہ اپنی مبارک زبان میرے منہ میں دے دیتے تھے۔ نانا آپ کو جب مکے میں ستایا گیا تھا تو آپ مدینے آ گئے تھے۔ نانا آج آپ کی امت، آپ کے کلمہ پڑھنے والے مجھے مدینے میں ستا رہے ہیں۔ نانا مجھ پر آپ یہ احسان فرما دیں، یہ دعا کر دیں کہ میں جب کربلا جاؤں تو میرے پاؤں نہ ڈگمگائیں۔ آپ یہ معروضات پیش کر رہے تھے، حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ حسین بس کرو، ہم جتنے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جتنی عالی شان ہے، اتنا ہی اعلیٰ امتحان اب ہونا ہے۔ حسین میں جانتا ہوں، میں نے یہ بشارتیں دی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، مگر حسین گھبراؤ مت، آپ جاؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حسین جاؤ اور جا کر دین اسلام کو تم ہی بچاؤ گے۔ امام علی مقام تسلی حاصل کرتے ہیں۔ جب آنکھ کھلی آپ نے سرکار کے مبارک روزے پاک کو چوم کر سلام پیش کر کے آخری سلامی، کوئی جانے تو کیا جانے وہ منظر تھا مدینے کا۔ رات کی تنہائی میں یہ دیکھنا یہ مشکل ہوتا ہے، یہ اہل کشف جان سکتے ہیں کہ رحمتوں کا نزول آسمان سے زمین کی طرف ہو رہا ہے، یہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ امام اپنے نانا کے روزے کو چوم کر رخصت ہوتے ہیں، سیدھے مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہوئے سیدہ خاتون جنت کی خدمت میں گئے۔ سیدہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ امی جان بڑی ناز سے پالا ہے مجھے آپ نے، امی جان آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اے امی جان آج آپ کا حسین آپ کو آخری سلامی پیش کرنے آیا ہے۔ امی جان آپ کے حسین کو مدینے میں اب ستایا جا رہا ہے۔ اے امی جان میں وہ حسین ہوں کہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پیاس بجھا دیتے ہیں، مگر آج حسین کو مدینے میں ستایا جا رہا ہے کہ امی جان میں آپ کی خدمت میں آخری سلامی پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ امی جان دعا فرما دے کربلا میں میرے پاؤں ڈگمگا نہ جائے۔ میں جانتا ہوں امی جان کہ جب علی اصغر میرے ہاتھوں میں دم دے رہا ہوں، علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں، قاسم کی جوانی میرے آنکھوں کے سامنے لٹ رہی ہوگی۔ اے امی جان آپ دعا فرما دیں کہ میں ثابت قدم رہوں، میری رگوں میں آپ کا خون ہے۔ سیدہ کائنات سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اپنی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ماں اب آپ کرم کر دیجئے، آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، سب فرشتے آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کے آتے رہے ہیں۔ اے ماں آج آپ کا حسین آج ایک سوالی بن کر ہی آیا ہوا ہے، کرم کر دیجئے اور دعا فرما دیجئے اپنی ماں کی بارگاہ میں۔ سلامی پیش کرنے کے بعد امام حسن کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان حسن آپ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، آپ نے جام شہادت نوش کر لی۔ اے حسن اب مدینے میں مجھے ستایا جا رہا ہے، تم نے وقت شہادت جو کہا تھا
وہ وقت آ رہا ہے۔ اے بھائی آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ آج حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ دیگر مقدس مقامات جو مبارک قبریں، کچھ روایتوں میں کہ آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی سلامی پیش کی، امیر حمزہ پاک کی سلامی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے بعد آپ اپنے گھر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب یہ اہل بیت نبی کا یہ قافلہ تیار ہے، مدینے پاک کے رہنے والے وہ آ گئے ہیں، ان کا ہجوم ہے۔ جسے پتا چلا کہ حسین جا رہے ہیں، وہ آ چکے ہیں اور رو رہے ہیں، باہر کھڑے رہ کر دیواروں کے ساتھ اپنے سروں کو لگا کر چھپ چھپ کر رو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ حسین بھی جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد آپ ہی تو تھے جسے دیکھ کر ہم اپنی پیاس بجھا دیتے، آپ ہی تو تھے کہ ہماری جولیوں کو بڑھ دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، ہمیں کھلا دیتے تھے۔ آپ یقیناً راتوں کو اٹھ کر ہمارے گھروں میں زین العابدین راشن پہنچانے والے آپ ہیں، اب ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، ہم کہاں جائیں گے؟ امام پاک امام علی مقام یہ کہتے ہیں کہ رب کو یہی منظور ہے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اب یہ قافلہ مبارک مقدس نورانی قافلہ اس شان سے مدینے کی گلیوں سے نکلا کہ جتنے مدینہ طیبہ کے بوڑھے بزرگ وہ امام حسین کے قدموں میں، نوجوان حضرت سیدنا حضرت علی اکبر کے قدموں میں آئے ہوئے ہیں، اور مدینہ طیبہ کی وہ عورتیں سیدہ زینب کے قدموں میں ہیں، شہر بانو کے قدموں میں ہیں، اور سب بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ اب اتنے میں سواریاں لائی گئی، جب سواریاں آئی سیدہ زینب کبریٰ آپ جب اپنے دولت کدے سے باہر آتی ہے، مدینے کی عورتوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور سیدہ کو اس طرح شان و شوکت سے وہ مدینہ طیبہ کی عورتیں سواری تک لائی، اور حضرت امام علی اکبر اور حضرت عباس علمبردار آپ خود نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علی اکبر کہنے لگے کہ پھوپھی جان میری پشت پر اپنا پاؤں رکھیے اور چڑھ جائیے اپنی سواری پر۔ اس طرح یہ پاک بیبیاں اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھنے لگی۔ اب یہ مدینہ طیبہ کی یہ پاک ہستیاں، پاک لوگ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھنے لگے، مدینے والوں کو الوداع کہنے لگے۔ حضرت بی بی سغرا امام علی مقام کی یہ شہزادی بخار کی حالت میں ہے۔ امام علی مقام ام سلمہ جو نبی پاک کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان آپ اسے سنبھالیے، ہم یہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، اسے رونے مت دینا، یہ میری بیٹی ہے، میری شہزادی ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ بیمار ہے۔ آپ بخار کی وجہ سے کبھی اٹھتی ہیں کبھی سو جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ام سلمہ نے بی بی سغرا کو لیا۔ اب یہ قافلہ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ کر جب مکہ مکرمہ کی طرف، رجب المرجب کی 27ویں تاریخ تھی، یہ 28ویں تاریخ تھی، اور کچھ روایتوں میں شعبان کا مہینہ تھا، بہر کے ان دونوں مہینوں میں ایک ہی مہینہ تھا جس وقت امام پاک اپنے مبارک گھر والوں کو لے کر یہ مدینہ طیبہ سے اب یہ قافلہ چل رہا ہے، بار بار پیچھے حضور کے روزے کی طرف دیکھ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، سرکار کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اس طرح سے یہ قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے استقبال کیا، ویلکم کہا۔ حضرات گرامی پھر امام علی مقام کے قافلے کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں وہ کیا واقعات، وہ کیا باتیں تھیں جس کی وجہ سے امام پاک کو کربلا جانا ہوا، اور کربلا کا وہ سفر کہ آج دن تک ہر حسینیوں کے دل میں جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کربلا، وہ یہی کہنے لگتا ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، حسین کے قدموں میں اپنی جان دے دیتے۔ ہر حسینی اس بات کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، مگر ہم اگر نہیں تھے، آج ہیں تو کم از کم آج حسین کے حقیقی غلام بن جائیے، حسن کے حضور کی آل کے وفادار بن جائیے، تاکہ قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ سرکار ہمارا تعلق
ہماری محبتیں آپ کے گھر کے لیے تھی، آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ کے ہم وفادار تھے۔